ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام دوستو، ابھی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 تک میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کو سورہ فصلت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ مفسرین کی تحقیق کے مطابق یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حالات اس وقت کے بہت ہی سخت شدید حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی دعوت کو اور آپ کے ماننے والوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، مصیبتوں میں مبتلا کیا جا رہا تھا۔ کوئی ظلم اور کوئی وہ حربہ ایسا نہیں تھا جس کو مشرکین نے اختیار نہ کیا ہو۔ جو کچھ وہ اپنی حد تک کر سکتے تھے وہ ساری چیزوں کو انہوں نے اختیار کیا تاکہ جو دعوت جو پھیل رہی تھی، اسلام جو پھیل رہا تھا، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ کیونکہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد مشرکین بوکھلا گئے تھے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے گھبرانے لگے تھے۔ تو انہوں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی، اور جب کبھی پتہ چلتا کہ کوئی ایمان لایا ہے اور اگر وہ کمزور ہے تو اسے اتنا ستایا جاتا، اتنا مارا جاتا کہ تاریخ میں ہم واقعات پڑھ چکے ہیں۔ لیکن الحمدللہ وہ اہل ایمان بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے سوچ سمجھ کر اللہ پر ایمان لایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اپنی جان دینے کے لیے تو وہ بالکل تیار تھے، اپنی ساری دولت لٹا دینے کے لیے بالکل تیار تھے، گھر بار چھوڑنے، رشتوں کو کاٹنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن اگر تیار نہیں تھے تو صرف اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورت مبارکہ نازل کرتے ہیں۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، آخرت میں ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں انہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اہل ایمان سے خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں خطاب فرما رہے ہیں۔ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔
بڑی جامع بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، جم گئے اس بات پر. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ویسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کو رب ماننا اور اس پر ثابت قدم ہو جانا، یہ دراصل اسلام کا یا ایمان کا نچوڑ ہے. ایک دفعہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایک بات بتلا دیجیے جس کے بعد مجھے پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ جانتے ہیں سب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت تھا، مختلف صلاحیتوں کے، مختلف علم معیار کے لوگ تھے، تو جس طریقے کا شخص جیسا سوال کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفسیات کے، اس کے معیار کے مطابق اس کو بھرپور جواب دیتے کہ وہ مطمئن ہو جاتا. تو یہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جب سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ بولتے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جاؤ. تو یہ ایمان لانا اور اس پر جم جانا، یعنی ایک دفعہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد ساری زندگی اس عقیدے پر جمے رہنا، عقیدہ توحید کو اختیار کر لینے کے بعد عمر بھر اس عقیدے پر جمے رہنا، اس پہ ذرا بھی اس سے انحراف نہیں کرنا. استقامت کے معنی جم جانا ہے، اسٹیڈ فاسٹنس اس کو ہم کہتے ہیں. اور رب کے جو معنی ہیں وہ بہت ہی وسیع اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے. لفظ رب پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، ضروریات پہنچانے والا، کسی چیز کو درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچانے والا، قانون دینے والا، امر اور نہی کا حکم دینے والا، حلال اور حرام کو متعین کرنے والا، انسانوں کے لیے زندگی کا راستہ بتانے والا. بہت سارے اس کے اندر مفہومات شامل ہیں رب کی. تو ان سارے مفہومات کے ساتھ جس شخص نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس پر جم گیا، ایسا نہیں کہ کبھی اتفاقاً اللہ تعالیٰ کو رب کہہ دیا اور نہ اس غلطی میں مبتلا ہوا کہ اللہ کو بھی اپنا رب کہتے گیا اور دوسروں کو بھی رب بناتے گیا، بلکہ ایک دفعہ اس عقیدے کو قبول کرنے کے بعد ساری عمر اس عقیدے پر جمع رہا اور پھر اپنی زندگی میں بھی اس کے عملی تقاضوں کو جاری کرتا رہا. وہ ہے استقامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اس کی تشریح ملتی ہے. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا لیکن ان میں سے اکثر کافر ہو گئے. ثابت قدم وہ شخص ہے یا ثابت قدم وہ شخص رہا جس نے اس عقیدے کو ایک دفعہ اختیار کرنے کے بعد ساری عمر اس پر قائم رہا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ممبر پر اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مضبوطی سے جم گئے اور لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم جانا، یعنی ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، یہ ہے استقامت. اور ساری زندگی کرتے رہنا، ایک دفعہ کر دیا پھر چھوڑ دیے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں، بلکہ ہمیشہ اس چیز پر قائم رہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کی اس نے جس نے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی شرک کا شائبہ نہ ہونا چاہیے اس میں، خلوص اور للہیت. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں
جو فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے. تو استقامت کے بھی کئی مفہومات ہیں. تو ان تمام مفہومات میں جب اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ رب مان لیا تو اس پر جم جانا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اہل ایمان کے اوپر آ رہے ہیں. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ نزول ضروری نہیں کہ اہل ایمان اپنے آنکھوں سے دیکھیں، فرشتوں کو آتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھیں یا اپنے کانوں سے ان کی آوازیں سنیں. ایسی چیز ضروری نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے علانیہ بھی فرشتے نازل فرماتا ہے، لیکن عام طور پر ان حالات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نہایت ہی سخت ماحول ہے. مسلمان ہر طرف سے بے انتہا ستائے جا رہے ہیں، تنگ کیے جا رہے ہیں. ویسے حالات میں فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے، فرشتے جو اترتے ہیں تو ان کی جو آوازیں ہیں کانوں کے پردوں سے ٹکرانے کے بجائے دل کے اندر سکینت بن کے نازل ہوتی ہے. تبھی تو کوئی تو بات تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بے انتہا پیٹا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن وہ برابر احدن کی ضد لگائے ہیں. احدن احدن کہہ رہے ہیں. کوئی تو وجہ ہے. یہ چیز ہے کہ فرشتے ان کے دلوں میں سکینت نازل کرتے ہیں. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر اوپر پتھر رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک شخص بھی ٹھہرتا ہے تاکہ وہ تڑپ نہ سکے گرمی سے، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے. کوئی تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کے دلوں میں سکینت نازل ہوتی ہے. مطمئن ہے وہ اس بات پر کہ ہم نے جو اقرار کیا ہے ایمان کا، سب سے بہترین سودا کیا ہم نے. اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی ہیچ ہے. اس کو اختیار کرنے کے بعد چاہے کیسی ہی بڑی آزمائش آ جائے وہ کوئی آزمائش نہیں رکھتی، کوئی تکلیف نہیں ہے. ایمان اگر باقی ہے تو ہر چیز باقی ہے. تو فرشتوں کا نزول عام طور پر ویسے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ سکینت کے طور پر اہل ایمان کے دلوں میں نازل ہوتا ہے، جس سے ان کی ہمت بنتی ہے. اور پچھلی آیاتوں میں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو تنبیہ کر رہے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہیں. وہاں پر یہ بات آئی ہے کہ کفار و مشرکین کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی شریر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، شیطان صفت، وہ لوگ ان کے ساتھی ہوتے ہیں کفار و مشرکین کے. اور وہ لوگ ان کے سامنے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اس طریقے سے ان کو بات سجھاتے ہیں کہ تم لوگ جو ظلم جو زیادتی کر رہے ہو اہل ایمان کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہے ہو. ایسے ہی اگر تم کرو گے تو کامیاب رہو گے، تمہاری گدی باقی رہے گی، تمہاری لیڈرشپ باقی رہے گی، دنیا میں تمہاری دھاک بیٹھی رہے گی. اس طریقے کے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر شیاطین اور اشرار پیش کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے ساتھ شیاطین اور اشرار ہے تو اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھی، اور مصیبتوں میں استقامت اختیار کرنے کی انہیں ترغیب دلاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو سکون اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہو کر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو. ڈر اور غم دو چیزیں عام طور پر قرآن مجید میں ایک ساتھ آئی ہیں. تخافوا